بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ وہ عظیم فلسفی تھے جو امت کی قوم کی نبض پہ ہاتھ رکھ کے کچھ بات کرنا چاہتے تھے۔ اقبال مسلمان قوم کو ایک آزاد قوم خیال کرتے تھے۔ اقبال کے بارے میں مختلف نظریات موجود ہیں، مگر اقبال کا نظریہ یہ تھا کہ پوری دنیا امت مسلمہ کا وطن ہے۔ کلمہ گو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھنے والا ترک ہے، افغان ہے، ایرانی ہے، تاجکستان کا ہے، افغانستان کا ہے، پاکستان ہے، سعودی عربیہ میں رہتا ہے، وہ بھائی بھائی ہیں۔ اقبال اس نظریے کے حامل تھے۔ حسین احمد مدنی نے تحریک پاکستان میں جب یہ بات چھڑی، ہندوستان کی تقسیم کی بات آئی، تو اقبال نے پہلی مرتبہ کھل کر کسی شخص کا نام لے کر تنقید کی۔ اس وقت بھی ان کے پیش نظر یہ بات تھی کہ نہیں قومیں جو ہیں مذاہب سے بنتی ہیں، اوطان سے نہیں۔ حسین احمد مدنی کا یہ کہنا تھا کہ نہیں، قومیں وطن سے بنتی ہیں، مذاہب سے نہیں۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے قلم اٹھایا اور کہا، عجم ہنوز ندانت رموز دیں ورنہ ز دیوبند حسین احمدی چی بل عجبیست، سرود برسر ممبر کے ملت اس وطن است این چی بے خبر ز مقام محمد عربیست، بمصطفیٰ برساں خیش را کے دیں ہم اوست گر بہو نرسیدی ہم بولا بیست۔ اقبال نے یہ نظریہ اس وقت دیا جب وہ حریت کے جذبے سے معمور تھے، اور اقبال نے ایک تنقید کی، ایک نظریے پر، سوچ پر، ایک فکر پر، اور اس نظریے کی دلیل نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فرامین مبارکہ اور قرآن پاک کی وہ آیات کریمہ ہیں کہ جن کی وجہ سے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کلمہ طیبہ پوری امت کو یہ درس دیتا ہے کہ تمہاری وحدت کی رسی، واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا، وہ جو حبل اللہ ہے وہ کیا ہے، اس کو بیان کرتے ہوئے اقبال امت کو یہ درس دینا چاہتے ہیں کہ تم اس قدر جڑ جاؤ کہ دنیا کے جس گوشے میں، دنیا کے جس کونے میں کوئی مسلمان رہتا ہے وہ تمہارا بھائی تمہیں لگنے لگے۔ المؤمن للمؤمن کالبنیان، رسول کریم کی اس حدیث مبارکہ کے تحت کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے لیے، ایک مومن دوسرے مومن کے لیے دیوار کی مانند ہے۔ یشد بعضہ بعضا، کہ جس کا ایک حصہ دوسرے حصے کو تھامے ہوئے ہوتا ہے، مضبوط کیے ہوئے ہوتا ہے۔ گرامی قدر، آئیے آج بھی ہم اس نظریے کو عام کریں اور سمجھیں کہ ہمارا اصل وحدت کا نظریہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ہے۔ دنیا کے جس گوشے میں کوئی مسلمان بیٹھا ہے وہ ہماری ملت ہے، وہ ہمارا ملک ہے، وہ ہمارا، اور روئے زمین پوری مسلمانوں کا ملک ہے، اور روئے زمین پوری مسلمانوں کی سلطنت ہے۔ دین اسلام کے احیاء کے لیے حدود و قیود سے نکل کر اس انسان کی تبلیغ، اس انسان کی تربیت کے لیے ہمیں اپنا کردار ادا کرنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔